بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، لیکن صرف ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیے ہیں، اقرار کر لیا ہے، اللہ کو اپنا محبوب ہونے کی شہادت دے دی ہے، بس یہی بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ استقامت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس چیز پر ہم نے ایمان رکھا ہے، جس کو اپنا ہم نے محبوب بنایا ہے، جس اللہ کو ہم نے اپنا رب بنایا ہے، اسی کے احکام پر ہم جم جائیں، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو صرف ایمان ہی پر جنت کی بشارت نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے کی بات ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جگہ جگہ پر جہاں ایمان لانے کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، محبت جو ہم نے اقرار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہمارا گواہی دینا ایک اقرار ہے کہ ہم نے اللہ کو رب مان لیا۔ ہم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام پر ہم جم جائیں گے، یہ ہمارے لیے استقامت کی بات ہوگی۔ لیلا کے دروازے پر بہت سارے لوگ صبح صبح، دوپہر میں، شام میں جمع ہوتے اور لیلا لیلا چلایا کرتے تھے، اور لیلا یہ سوچ کر کہ سب ہمارے عاشق ہیں، اس لیے اپنے گھروں سے سب کے لیے کھانا، حلوہ، پراٹھا اور شام کا کھانا بھجوایا کرتی تھی۔ تو کچھ اس میں جو نامور بھی عاشق جو تھے، وہ روزانہ کا اپنا دھندا بنا لیے کہ چلو عاشقی چاہے رہے نہ رہے، کھانوا تو مل جاتا ہے، تینوں ٹائم کا پکا پکایا اچھا کھانا۔ تو اس لیے سب اپنی عاشقی کا اظہار کرنے لگے کہ ہم بھی عشق والے ہیں، ہم بھی عشق والے ہیں۔ لیلا کی جو گھر کی خادمہ تھی، اس نے کہا کہ ارے صاحبہ، روزانہ ان لوگوں کے لیے کھانا آپ بھیجتی ہیں، کچھ پتہ تو کریں کہ سبھی آپ کے عاشق ہیں یا سب ایسا ڈھکوسلا ہی کرتے ہیں۔ تو لیلا نے پوچھا کہ اس کو آزمایا کیسے جائے؟ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آزماتی ہوں۔ خادمہ باہر گئی اور جو باہر کھڑے ہو کر لیلا لیلا چلا رہے تھے، ان سب سے کہنے لگی کہ لیلا نے ابھی تک اتنی زندگی گزر گئی، 10 سال 5 سال، کسی کے 20 سال گزر گئے ہوں گے، سب یہاں جو چلا رہے ہیں لیلا کے عشق میں، لیلا نے تم میں سے ہر ایک کے جسم کا ایک حصہ مانگا ہے، کاٹ کر کے کہیں سے دے دو۔ اب جتنے حرام خور عاشق تھے، خالی کھانے کے لیے عشق دکھا رہے تھے، سب بھاگ گئے، صرف ایک بچا، اور وہ پوچھ رہا جا کر کے لیلا سے پوچھو کہ لیلا نے کس جگہ کا گوشت مانگا ہے؟ اگر میں ابھی اپنے ہاتھ کا کاٹ کر دے تو اسے پاؤں کا گوشت پسند ہو تو اب جو یہ خادمہ لیلا کے پاس جا کر کہنے لگی، یہ ایک طرح جو بچا ہے یہی عاشق ہے، باقی سب ڈھکوسلا کرنے والے تھے۔ جب محبوب کے حکم پر، محبوب کی چاہت پر ہم چلنے والے بنیں گے، تب حقیقی معنوں میں عاشق ہوں گے، ورنہ نعرہ لگانے والے بہت ہیں۔ جی، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اپنے اللہ کو رب کہہ دیا پھر اس پر جم گئے، جمنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا، اللہ کو اپنا رب کہہ لیا، اب دنیا کی بڑی سی بڑی فرعونیت ہمیں ہلا نہ پائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون سے کہا کہ تم نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان پر ظلم کرتے ہو، ان کو ہمارے ساتھ بھیجو، یہ تمہارے غلام نہیں رہیں گے، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ان کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ فرعون نے کہا، جو اس کے درباری بیٹھے تھے ان درباریوں سے کہا، یہ دیکھ رہے ہو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے اور مجنون ہے، پاگل ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، دنیا کا سب سے بدترین کافر ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تجھے سمجھ ہے، تیری عقل نہ ماری گئی تو سن، وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، پوری دنیا کا رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب فرعون کے مکالمے کا تذکرہ کہیں بھی قرآن میں آتا ہے تو اکثر موسیٰ علیہ السلام رب کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہی بدنصیب اور خبیث ترین کافر فرعون ہی ہے جس نے اپنے آپ کو رب کہلوایا ہے، کہا کہ میں رب ہوں۔ تو وہ وقت کا بادشاہ تھا، بادشاہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسی قوم سے تھے جو اس وقت اس کی غلام تھی۔ ایک غلام قوم کا فرد کہتا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، تو ایسی باتوں کو سن کر کے فرعون کو مرچی لگتی تھی۔ جیسے آپس میں بچے جب لڑائی کرتے ہیں تو ایک بچہ کہے کہ ابھی تجھے پیٹوں گا، چل تجھے بتاؤں گا، تو جو اس سے زبر ہو، طاقت میں زیادہ ہو، وہ کہتا ہے تو اگر کچھ کرے گا تجھے بھی ماروں گا، تیرے باپ کو بھی ماروں گا۔ تو آپس میں بچوں کی ایک گالی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہتا، انا ربکم الاعلیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہتے میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اسے جواب دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے وقت طے کر لیا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کچھ نشانیاں دکھاؤ، کوئی وقت طے کر لو، کوئی جگہ متعین کر لو۔ جگہ متعین ہو گئی، وقت طے ہو گیا۔ وہاں اس دن فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو بلا لیا، جو بڑے بڑے اس کے بادشاہت میں جتنے جادوگر تھے بلا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کا مقابلہ کر لو، اگر یہ ان سے تم جیت گئے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہاں تم رسول ہو۔ فرعون کا یہ کہنا تھا، یہ جو کرائے کے جادوگر بلائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ارے موسیٰ کچھ تم دکھاتے ہو یا ہم ہی دکھائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی اپنا حوصلہ پورا کر لو، پھر ہم دکھائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ سب نے جس کے ہاتھ میں جو تھا، رسی تھی، لاٹھی تھی، سارے جادوگروں نے رسی لاٹھی پھینکی اور سب سانپ بن کر کے لوگوں کے سامنے دیکھنے لگے۔ بطور بشریت کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف ہوا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ خوف کاہے کرتے ہو، ڈرتے کاہے ہو، اپنی بھی لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، اتنا بڑا سانپ بنا کہ جتنے بھی سانپ بنے ہوئے تھے سب کو ایک ایک لقمہ میں کھانے لگا۔ یہ سب بڑے پائے کے جادوگر تھے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ تو کوئی جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو بات مجھے سمجھ میں آتی، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد فرعون کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لا رہے ہو۔ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ جمنا کسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کو اپنا محبوب مان لے، اللہ کو اپنا رب مان لے تو جمتے کیسے ہیں؟ پھر دنیا کی کتنی بھی بڑی سپر پاور آ جائے اس کا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتی، ایسے لوگ جمتے ہیں اللہ کو رب مان کر کے۔ فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لائے ہو، موسیٰ کو مان رہے ہو، موسیٰ کے رب کو مان رہے ہو، تمہارا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارا بایاں پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا اگر مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لائے۔ پھر وقت کا بادشاہ اپنے وقت کے رعایا سے یہ کہہ رہا ہے، اور رعایا کہہ رہی ہے فقض ما انت قاض، فرعون یہ جو موسیٰ نے ہمیں کارنامہ دکھایا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم اسے سمجھ جاتے۔
یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی نشانی ہے. ہم سمجھ گئے ہیں, ہم نے اللہ کو اپنا محبوب مان لیا ہے, اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے. اب تیرا جو جی چاہے کر لے, ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایسا جب نہ ہوتا ہے, ورنہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہم نے اپنی شریعت چھوڑ دی. شادی کی محفل پر شریعت چھوٹ گئی, میت کی محفل ہے, لوگ میت کے نام پر شریعت چھوڑ دیں گے, جو رسم و رواج کا معاملہ ہے وہ کرنے لگیں گے. ہاں دعویٰ ہے محبت کا, دعویٰ سب کریں گے. دعویٰ ایسے کریں جیسا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. پھر وقت کے عرب والے کہہ رہے ہیں کہ ارے بلال, حبشے کا کالا کلوٹا ہے تو, تیری عرب کی حسین و جمیل لڑکیوں سے شادی کرا دوں گا, تو غریب ہے, فقیر ہے, غلام ہے, ہم تجھے عرب کا چودھری اور امیر بنا دیں گے, عرب کی ساری دولتیں تیرے قدم پر لا دیں گے, بس تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے تیرے عرب کی لڑکیاں مبارک ہو, تجھے تیری چودراہٹ اور امارت مبارک ہو, تجھے تیری مالداری سب مبارک ہو. ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب ہم سے محمد کا دامن نہیں چھوٹ سکتا. جنہ اسے کہتے ہیں, دعوے نہیں تھے میرے بھائیوں. حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کذاب نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم پہ تھا, تبھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس کو سمجھانے کے لیے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلمہ کذاب نے ان کو بدھوا کر کے پوچھ رہا ہے, اتشہدو ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا نعم انی اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں, صحیح بات ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر دوبارہ سوال کر رہا ہے, اتشہد انی رسول اللہ, کیا تم یہ گواہی دے رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر سے کہو, مجھے سنائی نہیں دیا. تو اسے تھوڑا سا مرچی لگی کہ دیکھو ایک بات میں نے کہا تو سن لیا, جب میں نے اپنی باری کری تو سنائی نہیں دے رہا. ایک ہاتھ کاٹے, پھر دوسرا ہاتھ کاٹا, پاؤں کٹوا دیے, ایک ایک بوٹی نچوا ڈالی, لیکن پھر بھی حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے محمد کو رسول مانا ہے, تو مسلمہ تو وقت کا جھوٹا نبی ہے, جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے, ہم تجھے نبی نہیں مان سکتے. یہ ساری گوشت کی بوٹیاں ان کے ماں کے پاس جب گئی ہے, ماں نے کہا احاذ الیوم الذی ارضعتہ, ہاں اپنے حبیب کو میں نے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا, ہم تو اس کا حساب اللہ رب العزت سے لیں گے, آپ اس پر افسوس نہ کرو. میرے بھائیوں, ہمارا دعویٰ صرف دعویٰ رہ جائے گا. محشر کے میدان میں ہمارا دفتر جب کھلے گا تو صرف دعویٰ سے کام نہیں چلنے والا. اس دعوے پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت کیا دیا ہے؟ تم نے اللہ رب العزت کو رب مان کر کے اس کے ربوبیت کا ثبوت کیا دیا ہے؟ یہ بات ہمیں اور آپ کو دکھلانی پڑے گی. اگر ہم نے اس سے ذرا بھی منہ پھیر لیا, اس سے ذرا بھی انحراف کر دیا, کہ محشر کے میدان میں ہر ایک کا کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت اور جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. اس لیے میرے بھائیوں, ہم صرف دعوے سے نہیں, اپنے آپ کو اسلام سے جوڑے. اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے, اپنا علم دیا ہے, اپنا علم, آخرت کا علم. دنیا کے سارے علوم مل کر کے اس کے ایک حرف اور ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے گھروں کا مزاج تعلیم والا بنائے, اپنے گھر والوں اپنے بچوں کا مزاج اسلام والا بنائے, بعد میں ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے گا. پوری دنیا کی امت مسلمہ انجینئر بن جائے, پوری دنیا میں ترقی کبھی نہیں لا سکتی. اگر صحابہ کرام کے روش پر یہ امت مسلمہ تھوڑی سی بھی چل لے, پوری دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے کر لے گی.